اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ یہ بات استاد نہیں سکھائے گا، یہ بات آپ کو سکھانا ہوگا، یہ بات مدرسہ نہیں سکھائے گا، یہ بات آپ کو سکھانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آقا ارشاد فرماتے ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا سکھاؤ؟ ثلاثہ خصال، اپنی اولاد کو کیا باتیں سکھاؤ؟ کیا 3 باتیں، 3 چیزیں سکھاؤ۔ 3 باتیں تمہیں اپنی اولاد کو خود سکھانی ہوگی، بعد میں پھر مدرسہ خود سکھائے گا، اسکول خود سکھائے گا، سب سکھائیں گے۔ پہلے نمبر پہ کیا؟ حب نبیکم، تم اپنے نبی کی محبت، پہلا نصاب۔ اب پہلے ہمیں جو سکھانا ہے اولاد کو اپنے نبی کی محبت، یعنی اپنی اولاد کے دل میں عشق رسول پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسکول کی نہیں، یہ مدرسے کی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر بچوں کو مومن رکھنا ہے اور بچوں کو جنتی بنا کے رکھنا ہے، ان کے سینے میں عشق رسول پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ اور عشق رسول کیسے پیدا ہوگا؟ جب ماں کے سینے میں محبت رسول ہے تو بچے کے سینے میں بھی محبت رسول، ماں کے دل میں عشق رسول ہے تو اولاد کے دل میں بھی عشق رسول، باپ کے سینے میں عشق رسول ہے تو اولاد کے سینے میں بھی عشق رسول۔ اب عشق رسول پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کا عشق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس کا تذکرہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم حضور کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بچوں کے دل میں جب عشق رسول پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ کے بارے میں کوئی واقعات تو بتانے ہوں گے، حضور کے معجزات تو بتانے ہوں گے، حضور کا انداز زندگی تو بتانا ہوگا۔ اب ہمیں ہی کچھ نہیں پتا، آپ مجھے بتائیے ہم لوگ کس کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم گھنٹوں مولانا عبد القادر صاحب کی غیبت کرتے ہیں، ہم گھنٹوں امام صاحب کی غیبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کوئی اتنا قیمتی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھنٹوں اس کے پیچھے برباد کریں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کی غیبت کرنے کی بجائے اپنے نبی کی تعریف کریں، اپنے آقا کی تعریف کریں، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کریں۔ اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ ارے غیبت کرو گے تو وقت ضائع ہو جائے گا، نبی کی تعریف کرو گے تو وقت قیمتی ہو جائے گا۔ اگر غیبت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تعریف مصطفیٰ کرو گے تو دنیا تمہارے ڈنکے بجانے لگے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جلسہ کسی سلسلے کا ہو، عرس کسی کا ہو، امام احمد رضا کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ امام احمد رضا نے کسی کی غیبت کے لیے وقت نہیں دیا، امام احمد رضا نے تعریف مصطفیٰ کے لیے وقت دیا۔ امام اہل سنت جب بھی زبان کھولتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہو تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اپنے بچوں کے سینوں میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کے دل میں عشق رسول پیدا کرو۔ اور ہمیں، ارے جس کا کھاتے ہیں اس کا نہ گائیں گے تو نرک ہم سے بڑھ کر نمک حرام کون ہوگا؟ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ عزتیں، یہ روزیاں، یہ برکتیں، یہ سکون کی نیند، جو سب کچھ مل رہا ہے، یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ ارے یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، جو کچھ ہے سب آپ کی خیرات ہے، سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، جا کر لوگوں سے پوچھو، اللہ اکبر، آج لوگوں کو بستروں پہ سکون کی نیند نہیں آتی۔ اگر ہم سکون سے سو رہے ہیں تو یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، جن کو دیکھ کر کے آپ سوچتے ہو کیا لائف ہے ان کی، کیا لائف اسٹائل ہے، جھانک کر کے دیکھو، 4 گولیاں کھا کے سکون کی نیند نہیں آتی، اور ہمیں بھوکے پیٹ نیند آ جاتی ہے۔ انہیں اے سی میں نیند نہیں آتی، ہمیں پنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، انہیں گدوں پہ نیند نہیں آتی، ہمیں ٹاٹ کے بستر پہ۔ یہ سکون کس کا صدقہ ہے؟ یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کی محبت پلاؤ۔ اب محبت پلانے کے لیے کچھ تو تذکرہ کرنا پڑے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت تو زیادہ ہوا، عنوان بہت خوبصورت ہے اور یہ بالکل جیتے جاگتے مجمع کا عنوان ہے، لیکن مجھے کوئی مجمع سے لینا دینا نہیں، مجھے تو
जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हाँ, जब लोग थक जाएं तो ये जिक्र नहीं होता, मगर याद रखना कुछ जिक्र ऐसे होते हैं जो थका देते हैं, कुछ जिक्र ऐसे होते हैं जो थका दे, और ये जिक्र है जो थके हुओं के अंदर जान पैदा कर देता है? जो महफिलों में जान पैदा, अरे जो मुर्दों में जान पैदा कर दे उसे जिक्र मुस्तफा कहते हैं, जो कंकरियों को बुलवा दे उसे जिक्र मुस्तफा कहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, है दमे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में, है दमे है लबे ईसा से, है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में। तवज्जो फरमाए, लोग कहते हैं लखनऊ वाले शेर समझते हैं लखनऊ के करीब पढ़ रहा हूं और लखनऊ के करीब ही का शेर पढ़ रहा हूं, लेकिन दिल मदीने मुनव्वरा में अगर सरशार इश्क रसूल में तो समझ में आएगा। है लबे, इमाम अहले सुन्नत का शेर है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में, है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में, संग रेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, शीरी मकाली। अरे ईसा अलैहिस्सलाम ज़बान से कहते थे कुम बिस्मिल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। जो ताकत अल्लाह ने ईसा के होठों में अता फरमाई है, उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने मुस्तफा की मुट्ठी में अता फरमाई है। ईसा के होठ जो काम करते हैं उससे ज्यादा हुजूर की मुट्ठियां काम करती है। ईसा कहते कुम बिस्मिल्लाह, तो मुर्दा जिंदा होता है। नबी कंकरियों को पकड़ ले तो कंकरियां कलमा पढ़ने लगती है।